बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। मोटर वे का जो ज़्यादती केस था उसका मरकज़ी मुलज़िम आबिद मल्ही आज तक गिरफ़्तार नहीं हुआ, लेकिन पुलिस को जो है मज़ीद गिरफ़्तारियाँ जो पुलिस ने की हैं उनमें कुछ बयानात और कुछ इंकशाफात सामने आए हैं जिनके हवाले से आज की इस वीडियो में बात करूँगा। और दूसरा एक बहुत बड़ी ख़बर आपको दूँगा, वो ये कि तीसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि पुलिस पहुंची है मुलज़िम आबिद तक, वो वहां मौजूद था और पुलिस के होते हुए मुलज़िम आबिद जो है वो वहां से फ़रार हो गया। ये कैसे पॉसिबल हुआ? अब जो मुलज़िम आबिद और सानिया मोटरवे का जो वाक़या है उसमें पुलिस का जो किरदार है उस पर भी सवालात पहली वीडियो में भी मैंने उठाए थे और अब भी सवालात उठ रहे हैं और उठना शुरू हो गए हैं। और बाकायदा तौर पे ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ ऐसे लोग इन वाक़यात में मुलव्वस हैं या इन मुजरिमान की पुश्त पनाही में मुलव्वस हैं कि अब इन मुलज़मान को बचाने के लिए कुछ लोग अंदर से इत्तला दे देते हैं जब भी छापा मारा जाता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि मुलज़िम आबिद जो है वो तीसरी मरतबा जो है वो गुज़श्ता रात छापे के दौरान मौजूद था और उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो गया। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इससे कबल आबिद मल्ही के लिए मांगा मंडी और शेखुपुरा इन दो मकामात पे छापा मारा गया था। एक मकाम के हवाले से जो ऐलान किया गया था बाकायदा पंजाब हुकूमत की तरफ से, उस वक्त साथ बैठ के बताया गया था पुलिस की तरफ से कि जी छापा मारा गया। जब वहाँ पे एहलकार पहुँचे तो गाड़ी देख कर वहाँ से मुलज़िम आबिद फ़रार हो गया। एक वो, उसके बाद एक और छापा मारा गया और उसमें भी मुलज़िम आबिद फ़रार हो गया। आबिद मल्ही की जो वाइफ़ हैं, जो दूसरी बीवी हैं उनकी, बुशरा बीबी, उनको भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। उनके भी बयानात के कुछ इंकशाफात हैं और उसके अलावा जो शफ़क़त है जो उसका दोस्त है और मरकज़ी मुलज़िम भी है, उस दिन वाक़ये में उसके साथ मौजूद था, वो भी गिरफ़्तार है। उसके भी बयान के हवाले से कुछ बात करेंगे। तीसरा, इनका दोस्त है, इस वाक़ये में मौजूद नहीं था लेकिन वो अक्सर वारदातों में इनके साथ मौजूद होता है। वो इकबाल मिस्त्री, बाला मिस्त्री कहते हैं उसको, वो भी गिरफ़्तार है। 5 और मुलज़मान हैं जिनका 1-2 दिन पहले जो है राब्ता हुआ था आबिद मल्ही से, उनको भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और आगे आपको ये भी बताऊंगा कि जो शफ़क़त है वो बयानात में क्या कह रहा है और कौन से कोड वर्ड्स वगैरह उसने बताए हैं जिनके हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छा, अब सीन ये हुआ है कि जी जो मुलज़िम आबिद मल्ही है वो पुलिस के हाथ से एक दफ़ा फिर जो है वो गिरफ़्तार हो गया। ये कहानी सामने आई है कि गुज़श्ता रात मुलज़िम आबिद के राजा जंग गांव में आने की इत्तला मिली तो एहलकार जो है उसके रिश्तेदार के घर घात लगाकर बैठ गए। लाहौर पुलिस को आबाई गांव राजा जंग हज़ारा रोड कसूर में आबिद की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। हवेली ऑफ शेख शम्स में आबिद अली की बहन और बहनोई काम करते हैं और ज़राए के मुताबिक आबिद गुज़श्ता रात 7:45 बजे मज़कूरा हवेली में बहन के पास पहुंचा था। 7:45 बजे मज़कूरा हवेली में बहन के पास पहुंचा था। मुबैना तौर पे पुलिस के 4 एहलकार, मुबैना तौर पे पुलिस के 4 एहलकार, 2 दफ़ा इसलिए कह रहा हूँ कि एहलकार वहाँ पे 4 ही थे आबिद को गिरफ़्तार करने के लिए। वो जो है 4 एहलकार राजा जंग के घर मौजूद थे। मुलज़िम आबिद को पुलिस की मौजूदगी का शक हुआ तो वो फ़ौरन भाग गया और खेतों में रोपोश हो गया। ये दूसरी मर्तबा, बल्कि तीसरी मर्तबा ये है। दूसरी मर्तबा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले भी बताया गया कि खेतों में रोपोश हो गया और दूसरी दफ़ा भी अब ये बताया जा रहा है कि खेतों में रोपोश हो गया। कैसा मुलज़िम है, छलावा है या पुलिस उसके पीछे खेतों में जा नहीं सकती, ये अभी तक कहानी समझ नहीं आ रही। इस पर सवाल है कि आखिर 4 लोग जो मौजूद थे, जब वो मुलज़िम आया तो गिरफ़्तार क्यों नहीं हुआ और जब भागा तो उसके पीछे क्या कुछ हुआ। बहरहाल मुलज़िम इनसे निकल गया है। मुलज़िम आबिद मल्ही के फ़रार होने के बाद पुलिस एहलकारों की भारी नफरी 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन करती रही लेकिन मुलज़िम हाथ ना आया और दोबारा फ़रार होने में कामयाब हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ मुलज़िम आबिद की बीवी का इब्तदाई बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया है, जबकि 1200 एहलकारों ने कसूर में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुलज़िम के 5 करीबी रिश्तेदारों को भी हिरासत में लिया है, जबकि मुलज़िम शफ़क़त से जेल में तफ्तीश जारी है। अच्छा, कसूर के रोड के करीब गांव राव खान वाला में लाहौर पुलिस, CTD, CIA और मुकामी पुलिस की भारी नफरी ने मुलज़िम आबिद अली की गिरफ़्तारी के सर्च ऑपरेशन किया, फिर भी मुलज़िम उनके हाथ ना आया। बहरहाल इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि इसके 2 कज़नों, एक खातून और दीगर 2 रिश्तेदार जो उसके ख़िलाफ़ साथ जो है 2 दिन से रब्ते में थे, उनको भी पुलिस ने जो है वो
حراست میں لیا ہے، گرفتار کیا ہے، اور اب یہ تفتیش جو ہے یہ آگے چل رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے، ایک تو ملزم شفقت جو ہے وہ بیان کہہ رہے ہیں کہ بار بار بدل رہا ہے۔ اچھا، وہ بیان میں اپنے بیان میں یہ بتا رہا ہے کہ میں اور عابد موجود تھے، لیکن وہ اس سے آگے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ نہیں بتا رہا کہ اور ہمارے ساتھ کون کون انوالو تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دونوں، اگر اس واقعے کی ڈیٹیل میں جائیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دونوں جو لوگ تھے وہ یہاں کے رہائشی نہیں تھے، یہ واردات کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ آخر وہ کون بندہ تھا جس نے ان کو یہاں واردات کے لیے سپورٹ کیا؟ ظاہری بات ہے، بندہ ایسے تو نہیں ہائی وے پہ جا کے وارداتیں کرتا، یہاں ان کا کوئی بندہ موجود تھا۔ دوسرا جو سوال اٹھایا جا رہا ہے، واقعے والی جگہ کے اتنے قریب ایک چوکی موجود تھی پولیس کی، جس میں اگر کہا یہ جا رہا ہے وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر اس وقوعے والی جگہ سے چیخا جائے، زور زور سے چلایا جائے تو اس پولیس چوکی تک آواز جاتی ہے۔ کیا وجہ تھی کہ 1.5 گھنٹہ، پونے 2 گھنٹے کے گزرنے کے باوجود بھی پولیس جو ہے وہ کار تک نہیں پہنچی تھی؟ تیسری بڑی وجہ جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آخر ان ملزمان کو کس نے اطلاع دی، اور پھر یہ ملزمان اتنے پر اعتماد کیوں تھے کہ یہ جتنی بھی کارروائی کرتے رہے، جو کچھ بھی کرتے رہے، ان کو یہ اعتماد تھا کہ جی یہاں پہ کوئی نہیں آئے گا۔ ملزم شفقت جو ہے اس نے اپنا جو بیان ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ اس نے وہ ساری سٹوری بتائی ہے، کیا کیا ہوا، کس طرح ہم نے بچوں کو شیلڈ کے طور پہ استعمال کیا، ہم عورت کو جو جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ان کو گاڑی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے نہیں نکل رہی تھی، ہم نے بچے اٹھائے، کھائی میں لے گئے، وہ بچوں کے لیے پیچھے آئیں، اس کے بعد انہوں نے جو آگے شیطانی حرکات اور جو کچھ کیا ہے وہ بہرحال انہوں نے تفصیل بتائی ہے۔ ایک تفصیل جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ کہ جی ہمیں ڈولفن یا پولیس کے اہلکاروں کی آوازیں آئیں، انہوں نے گولیاں چلائیں، تو اس کے بعد ہم وہاں سے فرار ہوئے، یہ شفقت نے بتایا۔ اچھا، اس کی جو بیوی ہے بشرا بی بی، یہ اس کی دوسری بیوی ہے۔ یہ وقوعے والے دن بشرا بی بی کے ساتھ عابد موجود تھا۔ عابد جب کہتی ہیں کہ جب وہ وقوعہ کر کے آیا، جس دن یہ واردات ہوئی، تو وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ بشرا بی بی یہ بتاتی ہیں کہ جی میں نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے مجھے وجہ نہیں بتائی، لیکن وہ پریشان لگ رہا تھا۔ جب یہ واقعہ بہت مشہور ہوا اور لوگوں کو پتہ چلا اور میڈیا پہ آیا تو عابد وہاں سے فرار ہو گیا، اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ گیا۔ اس کے بیان میں تضاد اس لیے ہے کہ پولیس نے جب چھاپا مارا تو ان کی بچی وہاں سے ہوئی، لیکن اس کی بیوی وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ اچھا، یہ تو ہے ساری جو موجودہ ڈیولپمنٹس ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے، تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ لاتعداد سمز رکھتے ہیں اپنے پاس، یہ سمز یوز کرتے ہیں۔ شفقت نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس بہت ساری سمز تھیں، ہم ڈیفرنٹ سمز ڈیفرنٹ ٹائمز پہ یوز کرتے تھے، ڈیفرنٹ لوکیشنز ہم نے مارک کی ہوئی تھیں، جن کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ یہاں پہ ہم کارروائی کر سکتے ہیں اور وہاں ہم اکثر وارداتیں کرتے ہیں۔ ملزم شفقت کا یہ کہنا ہے کہ مختلف وارداتوں میں ہم اسی طرح زیادتی بھی کرتے رہے ہیں، مختلف لوگوں کے ساتھ، مختلف خواتین کے ساتھ، اور بہت ساری خواتین جو ہیں وہ ان کیسز کو رپورٹ نہیں کرتی ہیں، تو اس لیے یہ کیسز سامنے نہیں آتے۔ ملزم شفقت کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم جو ہے واردات کرتے تھے، اس کے بعد ہم ریئیکشن دیکھتے تھے پولیس کی طرف سے اور وہاں کے ماحول کی طرف سے۔ جب ہمیں یہ ہو جاتا تھا کہ بالکل چپ چاپ ہو گئی ہے اور آگے کوئی معاملہ نہیں بڑھا، تو ہم دوسری واردات تب کرتے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کا یہ کہنا تھا کہ کالز ہم ایک دوسرے کو کرتے تھے تو جب کارروائی کرنی ہوتی تھی تو ہمیں کوڈ ورڈ یوز کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم کس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ملزم عابد جب مجھے کال کر کے بلاتا تھا تو وہ مجھے یہی کہتا تھا، اور اس وقوعے کے دوران بھی جب اس نے مجھے کال کر کے بلایا میرے گھر سے تو اس نے مجھے یہی کہا کہ آؤ گپ شپ کرتے ہیں۔ گپ شپ کرنے کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ ہم آؤ فلاں جگہ، وہ جگہ بتا دیتا کہ آؤ آج فلاں جگہ گپ شپ کرتے ہیں، تو گپ شپ کا مطلب یہی ہوتا تھا، مجھے بھی سمجھ آ جاتی تھی، اور ہمارے ساتھ جو اور لوگ شامل ہوتے تھے، جیسا بالا مستری کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے، تو ہم ایک دوسرے کو کالز کر کے یہ کہتے تھے، ہم ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے اور وارداتیں کرتے تھے۔ یہ ہیں ملزم شفقت کے بیان۔ اچھا، اس کے علاوہ جی کہا یہ جا رہا ہے کہ پولیس جو ہے، جو آخری بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پولیس کا کردار ہے وہ اس میں مشکوک نظر آ رہا ہے۔ پہلے دن سے جب سے خاتون نے پولیس کو لوکیشن بتائی، خاتون نے پولیس کو یہ کہا کہ میرے لیے اگر آپ 1000 روپے کا پٹرول لے آئیں تو میرے خیال سے وہ کافی ہوگا، پولیس جو ہے وہ نہ پہنچی 1.5 گھنٹے تک، ملزمان آئے۔ ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ ملزمان نے جاتے ہوئے 1000 کا نوٹ گاڑی کی سیٹ کے اوپر چھوڑا ہے، اور اس کی مماثلت جو ہے وہ بالکل ملتی ہے وہ بات جو خاتون نے پولیس کو کی تھی، اور وہ 1000 روپے کا نوٹ وہ باقاعدہ کڑیاں ملاتا ہے، اور یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو پولیس کو بات بتائی گئی وہ ملزمان تک کسی حد تک پہنچ گئی تھی، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ 1000 روپے ہم کے چھوڑ کے جانے ہیں۔ اس کی تصویریں بھی آئی ہیں، لوگوں نے اس کے اوپر بات بھی کی ہے کہ اس 1000 کے نوٹ کا کیا تعلق بنتا ہے ان ملزمان کے ساتھ۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے اس چوکی کے حوالے سے، وہ چوکی ہے اور اس کے آس پاس کہا جا رہا ہے کہ پولیس کے کچھ ذاتی ٹارچر سیل بھی ہیں،
اور اس علاقہ کیونکہ وہ ایک ایسا علاقہ ہے جس میں اکثر اس طرح کی کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں، تو ان سیلز کے حوالے سے لوگ بہرحال یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ وہاں پولیس کے سیلز تھے، چوکی موجود تھی، وہ ایک ایسا علاقہ ہے کہ سب پتہ تھا، تو پھر یہ کارروائی کیسے عمل میں آئی ہے؟ ان سارے معاملات کو لے کے تفتیش تو جاری ہے۔ ملزم عابد ملی فی الحال ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، لیکن اس کیس کی ڈیفرنٹ جو آسپیکٹس ہیں اس کے اوپر تفتیش کرنا بھی بڑی ضروری ہے، کیونکہ فی الحال کی اب تک کی جو صورتحال ہے اور جتنے بیانات اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں بالکل بھی اس چیز کو جو ہے اس چیز سے میرے خیال سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ شاید کچھ لوگ پولیس کے اندر بھی موجود ہیں جو شاید اپنے مفادات کے لیے ان مجرموں کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہیں۔ وہ مجرموں کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ریڈ ہونے والا ہے، آپ یہاں سے بھاگ جائیں۔ آخر ایسا کیسے ہو رہا ہے کہ ملزم عابد کو پکڑنے کے لیے جب بھی پولیس جاتی ہے ملزم عابد وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور پولیس کے سامنے ہوتا ہے؟ پچھلی بار بھی کہا گیا کہ پولیس کو دیکھا تو فرار ہو گیا، اس نے ہاتھ پہ پٹی باندھی ہوئی تھی۔ اب بھی جو گزشتہ رات ہوا ہے اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ پولیس کے لوگ موجود تھے، جب اس کو فیل ہوا کہ پولیس موجود ہے تو وہ وہاں سے فرار ہو گیا اور بڑا بآسانی فرار ہو گیا۔ اب یہ ملزم عابد جو ہے اس کی گرفتاری چیلنج بنی ہوئی پولیس کے لیے، جب تک یہ گرفتار نہیں ہوگا تب تک یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کون لوگ شامل ہیں۔ پہلے ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ اس ملزم عابد کو کہیں مار نہ دیا جائے، اس کی کلنگ نہ کر دی جائے، تاکہ یہ کیس یہاں ختم ہو جائے اور آگے پتہ نہ چلے کہ اس کے ساتھ کون کون لوگ انوالو ہیں، کون کون اس سے رابطے میں تھے۔ اللہ کرے یہ کیس جلدی ختم ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، مجھے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا ہمیں ناصر ہو، پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔